پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اگر ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیابی پاؤ گے، اللہ کے یہاں تمہارا ہی مقام بلند ہونا ہے۔ پتا چلا جس پر اللہ پاک کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسے بلندیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، پتا چلا جس پر اللہ پاک کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر خاص فضل ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی زندگیوں سے خوشبو آنا شروع ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر میرے تمہارے ساری کائنات کے پالنہار اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ یعنی جس پر اللہ پاک کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسے بڑا اجر عطا کیا جاتا ہے، اسے ہر قدم پر کامیابی عطا کی جاتی ہے، اس کی ہر قدم پر مدد کی جاتی ہے، ہر قدم پر اس کو نصرت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ پتا چلا جن پر اللہ پاک کا رنگ چڑھ جاتا ہے انہیں اونچے درجات بھی ملتے ہیں، بخشش و مغفرت بھی ملتی ہے، جنت میں عزت والا رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اور قرآن پاک میں فرمایا حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں، ان کی مغفرت کر دیں، یعنی ایمان جن کے دل پر رنگ چڑھا دے ان کا نجات پانا طے ہے۔ اللہ پاک نے ان کی نجات اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ اور مسلمانوں، جن کے دن پر اللہ پاک کا رنگ چڑھ جاتا ہے انہیں ایک بڑی بلکہ سب سے بڑی فضیلت بخشش کی جاتی ہے، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے فضیلت ان کے لیے کہ انہیں روز قیامت اللہ پاک کا دیدار اور ملاقات نصیب ہوگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا سب اب پچھلے رب قہار و قیوم کے حضور حاضر ہوں گے، اس وقت فرشتے مسلمانوں کے ایک گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اے اللہ پاک کے دوستو، اے اللہ پاک کے دوستو چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہ اے فرشتو تم ہمیں کہاں لے کر جانا چاہتے ہو، کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اس کی لمبائی کے برابر ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ عرض کریں گے ہم نے زندگی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری، ہماری جو زندگی تھی، ہمارا زندگی جینے کا مقصد جنت کمانا تو نہیں تھا۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی، اے میرے فرشتوں
اترکوہم، انہیں چھوڑ دو، فإنہم لا یرضیہم غیر النظر الی وجہہ، بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ دیدار الہی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جنتی کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، حدیث پاک میں کئی مقام پر اس کی وضاحت کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ صحابہ کرام کو اس کے تعلق سے ترغیب فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جنتی کو جنت میں بھیجا جائے گا، بالخصوص شہداء کرام کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے شہادت پائی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں زندگی جی، جب وہ جنت میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت میں کیسا لگا؟ تو وہ کہیں گے نہ پوچھو ہم سے کہ ہمیں کیسا لگا۔ تو پھر پوچھا جائے گا نہیں بتاؤ آپ، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں وہ مزہ نہیں ہمیں جنت میں وہ مزہ نہیں آیا جو مزہ رب کی رضا کے لیے شہید ہوتے ہوئے آیا تھا، کہ جب ہمیں شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت رب کا دیدار ہو رہا تھا، جان نکل رہی تھی، اور اس وقت میں جو لذت تھی، جو مزہ تھا، جو لطف تھا، وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، پتہ چلا کہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رب کا دیدار ہے، اور رب کا دیدار اس کو ہوگا جس نے دنیا کے اندر رب تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، اس نے قدم قدم پر اپنے رب کی رضا کو چاہا ہوگا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کیا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو انہوں نے فالو کرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہوگا، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے بیڑے پار ہوں گے، اور ان خوش نصیبوں کو جنت کے اندر رب کائنات کا دیدار کرایا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گناہوں سے بچیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور ہر نیک عمل کو، ہر نیک کام کو خوش دلی کے ساتھ کریں، رب کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے سے پاک کریں، ہر نیک کام میں خلوص پیدا کریں۔ دل کی کیفیت ہی ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ اگر دل کی کیفیت بہتر ہے تو سوچ لیں ہر عمل آپ کا قابل قبول ہے، اور اگر دل کی کیفیت ہی ہماری بگڑ جائے تو یاد رکھیں کہ سارے اعمال ہمارے عقد ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر نیک کام رضائے الہی کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری دکھاوے سے ہم سب کو ہر عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان